ایک ایسا بادشاہ جس نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے برصغیر میں انگریزوں کے غرور کو پہلی بار توڑا اور اپنی تلوار سے تاریخ کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ 18ویں صدی کا ہندوستان، جہاں ایک طرف مغلیہ سلطنت کمزور ہو رہی تھی تو دوسری طرف ایک نئی طاقت خاموشی سے قدم جما رہی تھی۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی۔ یہ کمپنی صرف تجارت کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ پورے ہندوستان پر قبضہ کرنا اس کا اصل مقصد تھا۔ لیکن انہیں روکنے کے لیے ایک شیر پیدا ہوا جس کا نام تھا ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان 1750 میں دیوانہ حالی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام تھا حیدر علی، جو خود ایک عظیم سپہ سالار اور بعد میں میسور کے بادشاہ بنے۔ بچپن سے ہی ٹیپو سلطان کو عام شہزادوں کی طرح صرف آرام نہیں دیا گیا بلکہ انہیں گھڑ سواری، تلوار بازی، جنگی حکمت عملی اور دین کی تعلیم دی گئی۔ کہتے ہیں کہ 15 سال کی عمر میں ہی ٹیپو سلطان نے پہلی بار میدان جنگ میں قدم رکھا اور اپنی بہادری سے سب کو حیران کر دیا۔ اس وقت ہندوستان میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی طاقت بڑھا رہی تھی اور ایک ایک کر کے ریاستوں کو اپنے قبضے میں لے رہی تھی، کبھی دھوکے سے، کبھی جنگ سے۔ لیکن حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان انگریزوں کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے۔ سن 1767 میں شروع ہوئی ایک بڑی جنگ جسے تاریخ میں فرسٹ اینگلو میسور وار کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ٹیپو سلطان نے اپنی حکمت عملی سے انگریزوں کو سخت نقصان پہنچایا۔ پھر آئی دوسری جنگ، سیکنڈ اینگلو میسور وار۔ اس جنگ میں ٹیپو سلطان نے خود میدان سنبھالا اور انگریزوں کو ایسی شکست دی کہ وہ ہل کر رہ گئے۔ سن 1782 میں ایک بڑا صدمہ آیا جب ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کا انتقال ہو گیا۔ یہ لمحہ نہ صرف ایک بیٹے کے لیے دردناک تھا بلکہ ایک سلطنت کے لیے خطرناک بھی۔ لیکن ٹیپو سلطان نے ہمت نہیں ہاری اور میسور کا تخت سنبھال لیا۔ اب وہ صرف ایک شہزادہ نہیں رہا تھا بلکہ ایک ایسا بادشاہ بن گیا جو انگریزوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ ٹیپو سلطان صرف ایک جنگجو نہیں تھے، وہ ایک ذہین حکمران بھی تھے۔ انہوں نے فوج کو جدید بنایا، راکٹ ٹیکنالوجی استعمال کی، فرانس جیسے یورپی ممالک سے اتحاد بنانے کی کوشش کی۔ ان سب کا مقصد صرف ایک تھا، انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا۔ انگریز اب سمجھ چکے تھے اگر ٹیپو سلطان کو نہ روکا گیا تو ان کا ہندوستان پر قبضہ ایک خواب بن کر رہ جائے گا۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اب سیدھی جنگ سے زیادہ سازشوں پر اتر آئی تھی۔ انہوں نے ہندوستان کی دوسری ریاستوں کو بھی ساتھ ملا لیا تاکہ ایک ساتھ مل کر ٹیپو سلطان کو ختم کیا جا سکے۔ سن 1790 میں شروع ہوئی تھرڈ اینگلو میسور وار۔ اس بار دشمن زیادہ طاقتور تھا۔ انگریز، مرہٹے اور حیدرآباد کے نظام سب ایک ساتھ تھے۔ ٹیپو سلطان نے بہادری سے مقابلہ کیا لیکن حالات ان کے خلاف جا رہے تھے۔ آخر کار انہیں ایک معاہدہ کرنا پڑا جس میں انہیں اپنی آدھی سلطنت اور اپنے بیٹے بھی بطور ضمانت دینے پڑے۔ یہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ تھا۔ یہاں ایک سوال بنتا ہے، اگر آپ ٹیپو سلطان کی جگہ ہوتے تو کیا آپ بھی اپنی سلطنت بچانے کے لیے یہ قربانی دیتے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یہ شکست وقتی تھی، ٹیپو سلطان نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اپنی فوج کو دوبارہ مضبوط کیا، فرانس سے رابطہ کیا اور ایک بار پھر انگریزوں کو للکارنے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن انگریز بھی خاموش نہیں بیٹھے۔ سن 1799 وہ سال جب تاریخ بدلنے والی تھی۔ شروع ہوئی فورتھ اینگلو میسور وار۔ انگریزوں نے پوری طاقت کے ساتھ سری رنگا پتنا کا محاصرہ کر لیا۔ یہی وہ قلعہ تھا جہاں سے ٹیپو سلطان اپنی آخری جنگ لڑنے والے تھے۔ چاروں طرف دھواں، توپوں کی گونج، چیخیں اور تباہی تھی۔ دیواریں ٹوٹ چکی تھی، دشمن اندر داخل ہو چکا تھا۔ ٹیپو سلطان کے سپاہی ایک ایک کر کے گرتے جا رہے تھے لیکن وہ خود ابھی بھی میدان میں ڈٹے ہوئے تھے، زخمی، خون میں لت پت، لیکن ہاتھ میں تلوار اب بھی مضبوطی سے تھامی ہوئی تھی۔ کچھ سپاہیوں نے آخری بار کہا، حضور ابھی بھی وقت ہے، آپ یہاں سے نکل جائے۔ لیکن ٹیپو سلطان نے ایک نظر میدان جنگ پر ڈالی اور کہا، میں بھاگنے کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ وہ آگے بڑھے، دشمنوں کے بیچ ہر وار کے ساتھ کئی سپاہیوں کو گراتے گئے لیکن پھر ایک گولی ان کے جسم میں جا لگی۔ وہ لڑکھڑائے لیکن گرے نہیں۔ پھر ایک اور وار اور ایک اور وار۔ آخر کار وہ زمین پر گر پڑے۔ خاموشی چھا گئی، صرف جنگ کی گونج باقی تھی۔ انگریز سپاہی قریب آئے اور جب انہوں نے چہرہ دیکھا تو ایک لمحے کے لیے سب رک گئے کیونکہ زمین پر پڑا شخص کوئی عام سپاہی نہیں تھا، وہ تھا ٹیپو سلطان۔ 4 مئی سن 1799 وہ
دن جب ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک نظریہ شہید ہوا، ایک ایسا نظریہ جو غلامی کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ٹیپو سلطان کو مارا جا سکتا تھا لیکن ان کے حوصلے کو نہیں، وہ ہارے نہیں تھے، وہ آخری سانس تک لڑتے رہے اور اسی لیے آج بھی زندہ ہے۔ جب غیرت، ہمت اور بہادری کی بات ہوتی ہے تو تاریخ کئی بادشاہوں کے نام سناتی ہے، مگر سچی غیرت اور آخری سانس تک لڑنے والے مجاہد کا ذکر آتا ہے تو نام صرف ایک گونجتا ہے، ٹیپو سلطان۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔